انداز سے بتائی جاتی ہیں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اسی لیے اس کو تقریر کے انداز میں نہیں کیا جاتا ہے۔ تقریر کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، تفہیم کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو حضرات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں تو آپ کا آنا بھی مفید ہوگا، ہمارا بولنا بھی مفید ہوگا۔ چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اس وقت جو عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کا، اس میں بنیادی طور پر 4 باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنا ہے، نبوت کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے، اور نبوت کیسے ملتی ہے۔ پلیز بیٹے، پلیز، نہیں سننا ہے باہر چلے جاؤ، ڈسٹرب مت کرو۔ کوئی زبردستی نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن دین کا مذاق مت اڑاؤ، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو توجہ سے نہ سننا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور مسجد میں بغیر کسی عذر کے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ تو بنیادی طور پر 4 باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، نبوت کیسے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ تیسری بات ہم کو یہ سمجھنا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ چوتھی بات یہ سمجھنا ہے منکرین ختم نبوت۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ کیوں سمجھایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہنے والے بعض لوگ ان باتوں کو ماننے تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان باتوں کو ماننے تیار نہیں ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات کو دین کی یہ بنیادی باتیں سمجھانے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ صرف آپ کے پاس نہیں رکھا جا رہا ہے، پوری ریاست تلنگانہ آندھرا میں رکھا جا رہا۔ کل اسی وقت میں معین آباد میں تھا، وہاں پروگرام تھا، پھر آج یہاں پر ہے۔ بہت سے لوگوں کو اب تک نہیں معلوم ہے کہ ختم نبوت کیا ہے، اور بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنا ہے، نبوت کو، مقام نبوت کو اللہ تعالیٰ نے
ہم کو پیدا کیا تو یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں. اگر صرف اتنا جملہ اللہ بولتے کہ ہم عبادت کے لیے تم کو پیدا کیے ہیں، اور عبادت کے سلسلے میں کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں آتی، کوئی پیغام نہیں آتا، تو ہم کیسا سمجھتے کہ عبادت کرنا کیسا ہے، عبادت کس چڑیا کا نام ہے؟ سمجھ تو نہیں سکتے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنایا اپنے خاص بندوں کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایک ایک آدمی کے پاس تو پیغام نہیں بھیجیں گے، تو اس کے لیے درمیان میں واسطہ بنایا جو اللہ سے اب پیغام کو لے کر اللہ کے بندوں کو پہنچائے. اب جو اللہ سے پیغام لے کر اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے والے ہیں، انہی کو نبی کہا جاتا ہے. انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. ورکشاپ میں سوال بھی ہوتا ہے، جواب بھی دینا ہوتا ہے. انہی کو نبی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر نبی تمہارے تم لوگوں میں سے بنایا ہے. نبی جو بنایا ہے اللہ نے، وہ نبی جو ہیں وہ انسان ہیں. جنات میں سے نبی نہیں بنایا، فرشتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. نبی بنایا اللہ نے انسانوں میں سے، تاکہ اللہ سے پیغام لے کر اللہ کے بندوں کو پہنچا سکے. جس وقت اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، یہ دنیا خالی پڑی ہوئی تھی، یہاں کوئی انسان نہیں تھا، جب اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے ارادہ کیا انسانوں کو پیدا کرنے کا اور دنیا میں بھیجنے کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک جتنے انسان اور آنے والے ہیں اور جتنے آج تک آ کر چلے گئے، ان سب کی روحوں کو پیدا کیا. اب ہمارے بعد جتنے آنے والے ہیں ان کی روحیں اوپر ہے. اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. کیا بولتے ہیں؟ عالم ارواح. وہاں پر سارے لوگوں کی روحیں ہیں. اب ہماری تو وہاں سے نکل گئی، اور جتنے آنے والے ہیں ان کی روحیں وہاں پر ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں ان سب کی روحیں وہاں پر ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے
انہی میں سے وہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنی روحیں ہیں جن کو بعد میں انسانی شکل دینا ہے اللہ کو، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو چاہا سلیکٹ کیا کہ ان کو مجھے نبی بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اللہ نے ان کو نبی بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت جسم نہیں تھے، صرف روح تھی، اس وقت اللہ نے طے کیا کہ کس کس کو نبی بنانا ہے۔ جو بات مجھے سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا انتخاب یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار سے سلیکٹ کیا ہے۔ نبی بنائے جانے کے لیے یہ معیار اللہ نے نہیں بنایا کہ بہت عبادت گزار ہوگا تو نبی ہوگا، تہجد گزار ہوگا تو نبی ہوگا، بہت اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا تو نبی ہوگا، تقوی و پرہیزگاری ہوگی تو نبی ہوگا۔ یہ معیار نہیں ہے نبی بنانے کا۔ ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں۔ یہ سب کام تو دنیا میں آنے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں جبکہ دنیا میں انسان آیا ہی نہیں ہے، اسی وقت سلیکشن ہو گیا کہ کس قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں ہیں، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکشن کر لیا کہ مجھے کس کس کو نبی بنانا ہے۔ تو پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی عبادت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق و بلند کردار کی وجہ سے نہیں بنایا گیا۔ یہ معیار نہیں ہے، سلیکشن کا یہ معیار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے، اور جس کو اس نے چاہا اس نے نبی بنا دیا۔ یہ پہلی بات ہے سمجھنے کی۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ کسی آدمی کو نبوت اور مقام نبوت جو ملتا ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملتا، چاہے وہ آدمی کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، اس کی وجہ سے نبی نہیں بنایا جاتا، اس کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ یہ خالص عطا کرنا، یہ خالص اللہ کا اختیار ہے، اس نے جس کو چاہا نبی بنایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ بعض روایتوں میں 40 کا بھی ذکر ہے۔ 1,24,000 ہے یا 1,40,000 ہے۔ جب جب اللہ تبارک و تعالی کو جہاں جہاں پر نبی بھیجنا بہتر لگا، اللہ نے وہاں پر نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ سے ہدایات جو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، ان ہدایات کو لا کر اللہ کے بندوں کو پہنچانا، اور ان ہدایات پر وہ تو تھیوری ہوتی تھی،
جو ہدایات آتے تھے وہ تھیوری کی شکل میں ہوتی تھی، اس کو پریکٹیکل لائف میں لا کر بتاتے تھے کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے. صرف ایسا نہیں تھا، نبی کا کام یہ نہیں تھا کہ اللہ کا پیغام آیا آپ کو پہنچا دیا، بس اتنا کام نہیں تھا، بلکہ عملی شکل میں اس پر عمل کر کے بتاتے تھے کہ اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر صرف تھیوری ہمارے حوالے کرے، جیسے اللہ بولتے نماز پڑھو، تو بندہ سوچتا کہ نماز پڑھوں کیسا، اور نماز کس چیز کا نام ہے. اگر صرف یہ حکم دیتے کہ نماز پڑھو، تو جب تک تھیوری ہمارے سامنے، پریکٹیکل ہمارے سامنے نہ ہو، تو اس تھیوری سے ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ نماز پڑھنا کیسے ہے. نماز میں رکوع کرو، تو کیسا کریں بھائی، رکوع کس چیز کا نام ہے. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو، سجدہ کرو. اب کوئی تو ہم کو بتائے کہ سجدہ کرنا کیسے ہے. تو نبیوں کا جو کام تھا، ایک تو اللہ کے پیغام کو لا کر بندوں کو دینا، اور جو پیغام بندوں کو لا کر اللہ کا وہ دے رہے ہیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لا کر بندوں کو سمجھاتے تھے کہ اس پر ایسے عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,40,000 نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں. اور بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی دی ہیں. بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں. یاد ہے آپ کو کہ کتنی کتابیں دی ہے اللہ نے؟ کتنی ہیں بھائی؟ وہ 4 ہے نا. کون کون سی ہے کی؟ ماشاءاللہ. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں. جس نبی کو اللہ نے کتاب دی ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں رسول. نبی اور رسول میں فرق ہے. اللہ نے جن نبیوں کو کتابیں عطا کی ہیں ان کو رسول بھی بولتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ ہر بی اے کیا ہوا آدمی انٹر پڑھا ہوا ہے تبھی تو بی اے میں جائے گا نا وہ، یا گریجویٹ کہہ لیجئے آپ، کہ بھائی انٹرمیڈیٹ کے بعد گریجویٹ ہوتا ہے، گریجویشن ہوتا ہے. تو گریجویشن کوئی آدمی کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹر پڑھا ہوا ہے. لیکن ہر انٹر پڑھا ہوا وہ گریجویٹ ہے کیا؟ تو گریجویٹ نہیں ہے. تو نبی اور رسول کے اس فرق کو سمجھو. ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں یہاں تک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے 1,24,000 یا 40,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی نبی ہوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ بیک وقت 2 نبی رہتے تھے. دنیا میں بیک وقت دو نبی بھی رہتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ 3 نبی بھی بیک وقت رہے ہیں. 3 نبی بھی اس دنیا میں رہے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذمے جو کام دیا تھا
نبیوں کا جو کام تھا وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ نبی پوری دنیا کے لیے نہیں تھے. اچھا سمجھو, نبی تو تھے لیکن کیا پورے انسانوں کے لیے نبی تھے؟ پورے انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے. کوئی ایک دنیا کے ٹکڑے میں کچھ لوگ رہتے تھے, ایک قوم رہتی تھی, اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بنا کر بھیجتا تھا. ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ جو قوم وہاں پر رہتی تھی ان کو اللہ کا دین سکھانا, اللہ کا پیغام سنانا, اللہ کی ہدایات بتانا, یہ ان کا کام ہوتا تھا. اسی ایریے میں وہ قوم جتنی بڑی تعداد میں ہوتی انہی کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے. دوسرا, قوم نہیں, بعض مرتبہ ایریے کے لیے اللہ نبی بھیجتا تھا, اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک ایریا ہوتا, اس ایریا میں انسان رہتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی اس ایریے میں رہنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا کہ بھئی یہ ایریا ہے, اس ایریے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہم تمہیں نبی بنا کر بھیجے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین ایک علاقہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اب وہ مدین کا جو علاقہ تھا, وہ مدین کے علاقے میں جتنے لوگ رہتے تھے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا, یہ ان کا کام ہوتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ایک قوم تھی, اس کا نام تھا قوم عاد. ایک اور قوم تھی, اس کا نام تھا قوم سمود. دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو یہ مخصوص قومیں ہوتی تھی. ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, ان کو اللہ نے بھیجا قوم عاد کی طرف. حضرت تو پہلے جو نبی آتے تھے وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے, ایک مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے یا ایک مخصوص ایریے کے لیے ہوتے تھے. اس مخصوص قوم میں تبلیغ کرتے, ان کی حیات پوری ہو جاتی, وہ چلے جاتے. یا کسی خاص ایریے میں رہنے والوں میں تبلیغ کرتے, جب حیات پوری ہوتی تو چلے جاتے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اب تیسری بات سمجھو اس کی. جب ان کا انتقال ہو جاتا نبی کا, حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سے کسی کا بھی انتقال, چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یونس علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یہ جتنے ہیں انبیاء گزرے ہیں, جب ان کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی جو امت ہوتی تھی, جو ان کو نبی مان لیے تھے اور ان پر ایمان لائے تھے, ان کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد نبی کا جو مشن تھا اور نبی جس بات کی دعوت دیتے تھے اور نبی جو اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ ذمہ داری ان کی امت پر نہیں تھی.
نبی رہنے تک یہ کام کرتے تھے، لیکن نبی کے بعد امت پر یہ چیز لازم نہیں کرگی کہ بھئی نبی کے مشن کو آگے بڑھاؤ، نبی کے پیغام کو لے کر جاؤ، نبی کا پیغام انسانوں کو سناؤ. یہ نہیں تھا. دعوت، نبی کے تعلیمات کی دعوت دینا یہ ان کے ذمہ لازم نہیں تھا. نبی دنیا سے گزر جاتے، کبھی 100 سال گزر جاتے، کبھی 200 سال گزر جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی. اللہ کا نظام یہ تھا کہ ایک نبی کے انتقال کے بعد اللہ ان میں دوسرا نبی بھیج دیتے تھے. ایک نبی کا انتقال ہو گیا، 100 سال 200 سال گزرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے نبی کو ان کے اندر بھیجتے تھے. پھر دوسرے نبی آتے، پھر اس زمانے میں جو بگڑے ہوئے لوگ رہتے ان کو پھر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتے. یہ سلسلہ دنیا میں اللہ نے قائم کیا تھا. تو سب سے پہلے نبی جانتے نام ان کا؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام. یہ پہلے نبی تھے. اب یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. دنیا قائم ہونے سے لے کر آج سے 1450 سال پہلے تک دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا نظام قائم رکھا تھا. اسی نبیوں کے سلسلے کی جو کڑی ہے، اسی کڑی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. یہ سلسلہ جو شروع ہوا اس کو کہیں نہ کہیں جا کے اینڈ ہونا تھا، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا تھا. کسی بھی چیز کا جب آغاز ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اختتام ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے. تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. وہاں سے چلتے چلتے یہ سلسلہ 1,24,000 یا 1,40,000 نبیوں تک یہ سلسلہ پہنچا. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. ساتھ میں اللہ نے ایک اعلان کیا. تو پہلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ نبوت ملتی کیسے ہے. نبوت عبادت سے نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. نبوت خاندانی نسبت کی وجہ سے نہیں ملتی کہ فلاں فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں فلاں کے باپ ہیں، فلاں فلاں کے بیٹے، فلاں فلاں کے باپ، اس وجہ سے نبی نہیں بنتے. یہ خالص اللہ کا اختیار ہے کہ اس نے جس کو چاہا نبی بنایا. نہ عبادت کی وجہ سے، نہ خاندانی نسبتوں کی وجہ سے، نہ رشتوں کی وجہ سے. اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہا اس کو نبی بنایا. میری مرضی، میرا اختیار. جس کو چاہا میں نے نبی بنایا. یہ پہلی بات ہے جو آپ کو میں نے سمجھایا. اب دوسری بات کو آپ کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چلتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیا تو آپ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد آپ پر جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، کیا نام ہے اس کا؟ قرآن مجید. اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 6,666 آیات میں سے ایک آیت یہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین. اللہ نے حضور کو بھیج کر یہ اعلان کیا کہ دیکھو ہماری جانب سے جتنے نبی اب تک بھیجے گئے ہیں ان میں یہ آخری ہیں. ہماری طرف سے جتنے نبی اب تک بھیجے گئے ہیں ان میں یہ آخری ہیں. اب آخری کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کے بعد بولو آگے آپ کے بعد اب ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے. آپ آخری ہیں. یہ ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے یہ. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ آخری ہیں, اب ان کے بعد ہم نبی نہیں بھیجیں گے. اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کتابوں میں جگہ جگہ آپ پڑھیں گے خاتم النبیین لکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے, اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی, یہ ورڈ یاد رکھو, کل کام آئے گا. کل ایک ٹاپک آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, تو وہاں پر آپ تھوڑا پریشان نہیں ہونا. رات میں کچھ بتایا گیا تھا, اب کچھ بتایا جا رہا ہے, وہاں پریشان نہ ہو. اسی لیے یہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا. پرانا آ سکتا ہے کیا؟ پرانا آ سکتا ہے کیا؟ کیا معلومات ہے آپ کو؟ جلدی بولو. کتنے آ سکتے ہیں جی؟ پرانوں میں سے کتنے آ سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. اسی لیے میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آنے والے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے, وہ پیدا ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 600 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. اس وقت حالات کچھ ایسے پیش آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کوئی اور نہیں. لوگ بولتے نہیں انہوں نہیں آئیں گے, ان کے جیسا آئے گا. ان کے جیسا نہیں, وہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر قرب قیامت نازل کیے جائیں گے. اسی لیے میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ پہلی بات یاد رکھو. دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ یہ یاد رکھو, آپ کے بعد اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. آپ کے بعد اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ دوسری بات ہے. ایک ہے نبوت، میں نے سمجھایا شروع میں کیسے ملتی ہے. دوسرے ختم نبوت. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. آپ کے بعد یہ دوسری بات میں کچھ زیادہ تفصیل ہے، اس کو سمجھ لو. شروع میں نے بتایا تھا کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ یا تو کسی قوم کی طرف آتے تھے یا پیچھے والے بھی یاد رکھنا بھائی، صرف سامنے والے نہیں. ہر مسلمان کو یہ معلومات ہونا ضروری ہے. یہ معلومات نہ ہونے سے ہی مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں. اس کو صرف سننا نہیں ہے، اس کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ اسے صرف سننا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے زندگی بھر. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے، صرف یاد رکھنا نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے. جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اس پر غور کرو کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص ایریے کے لیے ہوتے یا قوم کے لیے ہوتے. پہلی بات. دوسری بات میں نے یہ سمجھایا تھا جب ان کا انتقال ہو جاتا تو ان کے بعد ان کا مشن لے کر چلنا ان کی امت پر ضروری نہیں تھا. تیسری بات میں نے یہ سمجھایا اس نبی کے انتقال کے بعد 100 سال 200 سال 50 سال جب چاہے اللہ دوسرا نبی ان کے لیے بھیج دیتا تھا. تو جیسے ہی وہ نبی انتقال کر جاتے ان کے نبوت کا پیریڈ ختم ہو جاتا تھا. اب ان کی تعلیمات پر لوگ عمل کرتے. جب دوسرے نبی کو اللہ بھیجتا تو پہلے نبی کا نبوت کا جو پیریڈ ہوتا وہ ختم ہو جاتا تھا. یہاں سے دوسرے نبی کا پیریڈ شروع ہوتا تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب نازل کی جانے والی ہے. تو اب یہاں پر دو باتیں حضور کے متعلق سمجھنا ہے. پہلی بات یہ سمجھنا ہے آپ کی نبوت کا ایریا کتنا ہے، دائرہ کتنا ہے. پہلے نبیوں کا دائرہ تو قوم تک محدود تھا یا ایریے تک محدود تھا. ہمارے نبی کا ایریا، نبوت کا دائرہ اور ایریا کتنا ہے، یہ پہلی بات سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی نبوت کا پیریڈ کب تک ہے. پہلی بات یہ سمجھو کہ آپ کی نبوت کا جو دائرہ اور ایریا ہے، اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ سے پہلے کسی نبی کو پوری دنیا کے لیے نبی نہیں بنایا. یہ ہمارے نبی میں اور پہلے نبیوں میں فرق ہے. قرآن کریم کے الفاظ، انبیاء جو خطاب اپنی قوموں سے کرتے تھے وہاں الفاظ کچھ الگ ہیں، اور حضور جب اپنی قوم کو بلاتے تھے تو یہاں الفاظ بالکل الگ ہیں. تو آپ کا جو ایریا ہے، دائرہ ہے، وہ پوری دنیا ہے. اور اس پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں اور قیامت تک بسیں گے ان کے لیے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد تو کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد جب نبی ہی نہیں آئے گا تو کوئی کتاب آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو آپ کی نبوت کا دائرہ یہ پوری دنیا ہے. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں انسان اس وقت رہتا ہے یا آج کے بعد سے قیامت تک رہے گا، کو نہیں دی گئی تھی. ان کو ایک قوم دے دی گئی. بولے
یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم لوط ہے، یہ قوم شعیب ہے، ان کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لہذا تم ان کو دعوت دو، اور ان کو دعوت دیتے، جو مانا مومن ہے، جو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے جاتے، ان کی نبوت وہ اتنے ایریے میں کام کر کے گزر جاتے۔ تو پہلے نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق سمجھ میں آ گیا، ان کا ایریا اور ہمارے نبی کے ایریے میں یہ فرق ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین کے رب المسلمین، عالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، اللہ تمام عالموں کا رب ہے۔ اور ایک آیت بار بار ہم جلسوں میں سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ دونوں کے لیے سیم ورڈ اللہ نے استعمال کیا، اپنے لیے رب العالمین کہا، آپ کے لیے رحمت للعالمین کہا۔ ایریا جو اللہ نے بتایا دونوں کا کہ میں دونوں جہاں کا مالک ہوں، یہ دونوں جہاں کے رحمت للعالمین ہے، یہ فرق ہے۔ اپنے لیے اللہ نے جو ورڈ استعمال کیا الحمدللہ، اپنے لیے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اور حضور کی شان نبوت کو بیان کرتے ہوئے، حضور کی مقام نبوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، اور دونوں کے لیے عالمین کا لفظ ہے۔ یہ مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کا جو ایریا ہے، نبوت کا دائرہ ہے، وہ پوری دنیا ہے، چاہے وہ سمندر کے بیچ میں رہتا ہو، چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتا ہو، یا کہیں رہتا ہو، آدم کا بچہ، انسان کی اولاد اس دنیا میں جہاں کہیں رہتا ہو، اس کے لیے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے بات یہاں تک سمجھ میں؟ اب اس دنیا کے اندر پریزنٹ جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ تو آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں جیسے ہم ہیں، اور کچھ ہیں جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ تو پھر اس میں امت کون ہے حضور کی؟ وہ نہیں ماننے والے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان کو امتی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یا صرف جو مان لیا اسی کو امتی کہیں گے؟ کیا بولتے ہیں آپ کے معلومات؟ کیا کہتی ہے آپ کی جنرل نالج؟ جو حضور کو نہیں مانا ہے اس کو امتی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یا صرف جو مان لیا اسی کو امتی کہیں گے؟ چاہے حضور کو وہ مانتا ہو نہ مانتا ہو، وہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور ان سب کا رب اللہ ہی ہے۔ ایسے ہی جو آدمی حضور کو مانے وہ بھی امتی ہے، جو نہ مانے وہ بھی امتی ہے دونوں امتی۔ ایک کو کہتے ہیں امت دعوت، امت دعوت، ان کو دعوت دینا باقی ہے۔ دوسرے کو کہتے ہیں امت اجابہ، جنہوں نے مان لیا حضور کو نبی، اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا، جو ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں، جو ہمارے آفس میں کولیگ ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے محلوں میں رہتے ہیں،
جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے بعض اس میں دوست ہیں، بعض ہماری بہنوں کی سہیلیاں ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں، انہوں نے نہیں مانا اب تک. کبھی ہم نے کوشش کی اپنے نبی کا تعارف کرانے کی ان سے؟ کبھی یہ خیال آیا کہ میں اپنے نبی کا تعارف ان سے کراؤں؟ کیونکہ نبی صرف ہمارے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں. میرا اور ہم سب کا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے ورڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، الفاظ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بولنا تو 2 سال کی عمر میں آ گیا، لیکن کون سی بات کب بولنا، بڈھے ہو گئے اب تک نہیں آیا ہم لوگوں کو. ہمارے گھروں میں جو گڑبڑیں ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کے صحیح استعمال کا سلیقہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ کہیں کہ میرا دین، ہمارا قرآن، ہمارے نبی. ہمارے کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارا نہیں ہے. ہوتا ہے نا، آپ یہ کہیں یہ میرا ہے، میرا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فون میرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہیں ہے. یہ پین میرا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ہمارا، ہم سب کا، تو اس وقت معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے دوستوں کو جو غیر مسلم ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ کالج میں ہمارے دوست ہیں، ہماری سہیلیاں ہیں، ہم نے ان کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اپنے نبی کا انٹروڈکشن ہم نہیں کرایا، اپنے نبی کا تعارف ہم نے کبھی کرایا نہیں. یہ شوق ہی نہیں پیدا ہوا کبھی ہمارے اندر. جبکہ آپ ان کے لیے بھی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی نبی ہیں، ان کے لیے بھی رسول ہیں، ہمارے لیے بھی رسول ہیں. قرآن مجید ان کے لیے بھی بھیجا گیا، ہمارے لیے بھی بھیجا گیا، سب کے لیے بھیجا گیا، سب کے لیے بھیجا گیا. تو یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ باقی ہے. کل حضور ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا ان سے پہچان کرائی کہ نہیں کرائی؟ میرا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ ابھی فی الحال ہم ڈیفنس میں چل رہے ہیں، ابھی ہم ڈیفنس کے پوزیشن میں چل رہے ہیں. دعوت کی جتنی محنت ہمارے دعوت کے ساتھی کر رہے ہیں وہ سب ڈیفنس میں چل رہے ہیں ابھی. کیوں؟ ہمارا خود بے نمازی، ہمارا خود دین سے ہٹا ہوا، مسجد کے میناروں کے سائے میں گھر ہے، نماز کو نہیں آتا. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آواز سنتے ہوئے مسجد کو نہیں آتا. شرابی ہمارا بھائی، چور ہمارا بھائی، ڈاکو ہمارا بھائی، غنڈہ گردی ہمارے بھائیوں میں، بے دینی ہمارے بھائیوں میں، ظلم ہمارا بھائی کرتا ہے، تشدد ہمارا بھائی کرتا ہے، بے حیائی ہماری بہنوں میں، بے دینی ہماری عورتوں میں. اب نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا ایک کام شروع کیا کہ بھائی ہمارے لوگوں کو بچاؤ، بھائی کہیں وہ آئے نہ آئے مگر یہ ادھر جانے کا خطرہ بہت پیدا ہو گیا تھا، اس لیے دعوت کا کام شروع کیا گیا. تو ابھی تو ہم ڈیفنس میں چل رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں. غیروں تک جانے کی مہلت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ہمارا جو نبی کا جو اصل مشن کیا تھا؟ نبی کا اصل مشن یہ تھا. اور نبی کے بعد نبی کی امت کے وہ افراد جنہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا، رسول کو رسول نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، اللہ کو رب نہیں مانا، ہمارا مشن تھا ان کو سمجھانا.
لیکن ہم ڈیفنس کے پوزیشن میں اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے خود سیدھے نہیں ہیں. اگر ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے والے کو بتاتا, ارے پہلے وہ تمہارے والے کو سمجھاؤ بھائی. خیر, اب ٹاپک دوسری طرف جائے گی, بات سمجھانا ہے. تو میں کیا سمجھا رہا تھا, حضور کا جو دائرہ ہے وہ پوری دنیا ہے اور ٹارگٹ پورے انسان, چاہے آپ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو, سب کے لیے آپ نبی ہیں. جیسے اللہ سب کا رب ہے, ایسے ہی اب سے لے کر, یعنی حضور کے زمانے سے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان سب کے لیے نبی, ان سب کے لیے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے بات سمجھ میں. دوسری بات, آپ کی نبوت, آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے نبوت کا پیریڈ ختم ہو جاتا تھا. ان کی نبوت کا پیریڈ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال جو بھی تھا, لیکن پیریڈ ختم ہو جاتا تھا, ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا زمانہ کب تک ہے, آپ کی نبوت کا پیریڈ کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا باقی ہے, جب تک آپ کی نبوت کا پیریڈ ہے. کیوں؟ اللہ نے بولا آپ کے بعد نبی نہیں بھیجوں گا. اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے بعد نبی نہیں بھیجوں گا میں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. نبی آتے تھے تو پہلے والے نبی کے نبوت کا پیریڈ ختم ہوتا تھا. جب آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے, یہ ہمارا بلیف ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا, لہذا آپ کی نبوت کا جو پیریڈ ہوگا وہ قیامت تک ہوگا. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنا ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے محمد رسول اللہ کا طریقہ. زمانہ بدل گیا, حالات بدل گئے, انسان چاند پہ جانے لگا, فلاں ہو گیا, لہذا یہ سب ممکن نہیں ہے. جیسا آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں, ارے مول صاحب کیا پرانے زمانے کے باتاں, پرانے زمانے کے طریقے. بعض لوگ بولتے ہیں انسان چاند پہ چلے گیا تو بہت 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 بڑی ترقی ہو گئی, انسان چاند پہ چلے گیا. خالی چاند پہ جانا نظر آیا ہم کو, صرف چاند پہ جانا ترقی نظر آ گئی. آج سے 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین سے آسمانوں پر جانے والا خدا کا محبوب نظر نہیں آیا ہم کو. خالی چاند میں جانے پہ ترقی نظر آ گئی ہم کو. آج سے 1450 سال پہلے مکے میں بیٹھ کر چاند کو ایک اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کرنے والا محمد الرسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو دوستو یہ 2 باتیں ہم یاد رکھیں, پوری انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں, یہ پہلی بات. اور آپ کی نبوت کا زمانہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک ہے. قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا, نہ رسول آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی. یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کا زمانہ قیامت تک کا ہے, آپ پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, اسی عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. آئی بات سمجھ میں؟ آج کے بعد پھر نہیں پوچھنا یہ ختم نبوت کیا ہے, بلکہ یاد رکھنا زندگی بھر. باپ اپنے بچوں کو سمجھائے, ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے, جیسا
جیسا کلمہ پڑھاتے ہیں ویسے یہ بھی یاد دلانا ہے کہ بیٹے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسی عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. کیا مطلب عقیدہ ختم نبوت کا؟ ہم آپ کے بعد کسی نئے نبی آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم آپ کے بعد کسی نئے رسول کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے. ہم قیامت تک کے لیے نبی محمد رسول اللہ کو سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول محمد رسول اللہ ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں، ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اسی لیے بتا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ کو رسول مانتا ہوں، میں آپ کو امام الانبیاء مانتا ہوں، میں آپ کو سید الانبیاء مانتا ہوں، میں آپ کو سردار انبیاء مانتا ہوں، میں آپ کو شافع محشر مانتا ہوں، مگر میں آپ کو آخری نہیں مانتا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، اللہ کا محبوب مانتا ہوں، انبیاء کا امام مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، مگر میں آپ کو آخری نہیں مانتا، وہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جلدی جواب دو، وقت نہیں ہے. وہ مسلمان کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی اس بات کا انکار کیا ماننے سے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ آخری نبی ہے. اب یہ کہتا ہے میں نبی تو مانتا ہوں مگر آخری نہیں مانتا. نہیں، صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. نبی بھی ماننا ہے، آخری بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے، آخری بھی ماننا ہے. صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا، آخری بھی ماننا ہوگا. صرف رسول ماننے سے کام نہیں چلے گا، آخری بھی ماننا ہوگا. اسی عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے، اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو اسے کہتے ہیں منکر ختم نبوت، کہ یہ ختم نبوت کو نہیں ماننے والا ہے. یہ ختم نبوت کو پیلو وہ ختم نبوت کو نہیں ماننے والا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور نے فرمایا دیکھو ان قریب کئی پیشن گوئیاں حضور نے فرمائی، اس میں ایک پیشن گوئی یہ فرمائی ان قریب میری امت میں سے ہی کچھ لوگ، اب آپ آنے کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ آپ ہی کی امت ہے، لہذا حضور نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. نبی کے خلاف بغاوت، براہ راست نبی سے غداری. اور جس کرسی پر اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کو بٹھایا ہے، وہ نبوت کی کرسی، وہ تاج قیامت تک کے لیے آپ کے سر پہ اللہ نے سجایا ہے نبوت کا، وہ تاج بھی کھینچنے کی کوشش، اس کرسی پر بھی قبضے کی کوشش میری امت میں سے کچھ لوگ کریں گے، حضور نے فرمایا. لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بات تم یاد رکھنا.
انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ دیکھو امت بنتی ہے نبی آنے کے بعد، نبی آئے گا تو اس کی امت بنے گی، اسی لیے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور مدینہ منورہ میں موجود تھے، ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کرو۔ حضور کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کی سزا کیا ہے وہ حضور نے طے کی ہے، اور حضور کی ہین حیات میں جو سب سے پہلا فتنہ اس دنیا میں اٹھا وہ منکر ختم نبوت کا فتنہ، اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا۔ حضور موجود ہیں، حضور کی حیات میں سب سے پہلی بغاوت حضور کی نبوت کے خلاف اس عقیدے پر حملہ کیا گیا جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ایک شخص نے انکار کیا کہ میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو حضور نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قتل کرو، اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر دوسرا شخص دعویٰ کیا، ابھی حضور موجود ہے مدینے میں، دوسرا خط، اس نے تو باضابطہ ایک خط بھیجا حضور کی خدمت میں، بھلے ایسا کرو کہ آپ کے بعد میرے لیے نبوت کا اعلان کرو کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، مجھے نبی بنا دو، آپ میرے نام کا اعلان کرو کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کیجئے، آدھا ایریا آپ لے لیجئے، آدھے کا میرے بارے میں اعلان کر دیجئے کہ آدھے ایریے کے آپ نبی ہوں گے، آدھے ایریے کا میں نبی ہوں گا۔ اگر اس کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہیں تو میرا جو قبیلہ ہے، قبیلہ بنو حنیفہ، اس کا نبی ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے تینوں باتیں بھی قبول نہیں کی۔ جو لوگ خط لے کر آئے تھے ان سے پوچھا کیا تم لوگ بھی اسے نبی مانتے ہیں؟ بولے ہاں مانتے ہیں، تبھی تو خط لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میڈیٹرز کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا تو آج میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا، قتل کرا دیتا کہ تم نے ایک جھوٹے کو نبی مان لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک خط گیا، تفصیل ہے، میں وہ ساری تفصیل چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر حضور اس سے کوئی، اس کے خلاف کوئی ایکشن حضور لیتے، لیکن اس سے پہلے حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا۔ حضور کے بعد بہت ہنگامہ ہوا، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھیں گے، ہم سے زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں، بولتے نہیں دیتے بول کے، مگر خاموشی سے نہیں دیتے، بولتے نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ تو حضور کے وصال کے بعد جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، حضور کی صحیح محبت ان کے دلوں میں رچی نہیں، بسی نہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر زکوٰۃ نہیں دے ہوئے جہاد کروں گا تمہارے خلاف، چھوڑوں گا نہیں تم کو، میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ اور یہ فرمایا حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے نا، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے،
کیونکہ عام طور پہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے یہ جانور، اس لیے یہ مسائل عام طور پہ مسجدوں میں نہیں بتائے جاتے، لیکن اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر کوئی حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، اب صرف اونٹ دے گا تو اسے بھی لڑوں گا میں، وہ رسی کیوں نہیں دیتا؟ اسے چھوڑوں گا نہیں وہیں۔ تو ایک طرف یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بغاوت شروع ہو گئی حضور کے فوری بعد، اور ادھر دشمنوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مدینے پہ حملے کا پلان تیار ہو رہا تھا کہ بولے حضور چلے گئے، لہٰذا اب مدینے پہ حملہ کرو، مسلمانوں کو ختم کرو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ سازش، تیسری طرف یہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار یہ کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کو تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے مسیلمہ کذاب۔ کذاب کہتے ہیں مہا جھوٹا کو، بہت بڑا جھوٹا، اور یہ لقب حضور نے دیا اسے۔ تو اب تین طرف، ایک طرف مشرکین کی تیاری کی اطلاع مدینے کو پہنچ رہی ہے، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسلام داخل نہیں ہوا تھا دلوں میں، وہ لالچ میں جا رہے ہیں۔ ادھر مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے ان سے کہا کہ سب سے پہلے ان سے نمٹو۔ کس سے؟ زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے؟ بولے نہیں۔ بولے یہ دشمنوں سے، مشرکین سے؟ بولے نہیں، ان سے بھی نہیں، یہ مسیلمہ کذاب کو جو نبی مان رہے ہیں ان سے نمٹو پہلے۔ ہم کو اندازہ کرنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر نے پہلے یہ جھوٹے نبی اور اس کے ماننے والوں سے مقابلے کے لیے کیوں بھیجا؟ کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ اس آدمی سے تھا، اس نے نبوت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کل شام تک آپ سنو گے، بلکہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں رات کو آرام کریے یہاں اللہ کے گھر میں، نہیں تیاری سے نہیں آئے فجر میں آ جائیے، فجر کے بعد سے لے کر انشاءاللہ کل مغرب تک یہ چلتا رہے گا۔ اسلام کے غداروں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون ہماری صفوں میں گھس کر غداری کر رہے ہیں، اور کوئی معمولی غداری نہیں ہے۔ آپ تعجب کریں گے سن کر ان کی غداریوں کو، ان کی غداریوں کو سن کر آپ تعجب کریں گے، اتنی بڑی بڑی غداریاں اسلام کے خلاف ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، بولے جاؤ۔ جس وقت یہ لشکر وہاں پہنچا، جس علاقے میں وہ رہتا تھا، قبیلے بنو حنیفہ، ریاض جو سعودی عرب کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں سے 70 کلومیٹر لگ بھگ ہے۔ اس علاقے کو کتابوں میں یمامہ لکھا ہے، یمامہ، اور سعودی عرب کی سڑکوں پر بھی یمامہ ہی لکھا ہوا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، ملے گا آپ کو۔ صحابہ کرام وہاں گئے، کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے یمامہ گئے۔ اب آپ آج کی سیدھی سیدھی روڈوں پر سے بھی جائیں گے 900 ساڑھے 900 کلومیٹر ہے۔ صحابہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے حضور کے بعد ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور کے بعد ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اسے نبی مان لیا، تو ان لوگوں سے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آج کوئی تیار ہے اس بات کے لیے کہ حضور کے بعد کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس سے مقابلے کا کوئی جذبہ؟ مردہ ہو گیا، کوئی جذبہ نہیں ہے، مردہ ہو گئے دل، کوئی جذبہ نہیں۔
تو بہرحال صحابہ گئے, ایک زبردست جنگ ہوئی وہاں پر. ہسٹری میں آپ پڑھ لیجئے, ساری تفصیلات موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے 40,000 لوگوں کو مارا, قتل کیا. 40,000 لوگوں کو قتل کیا صحابہ نے. اور ادھر دوسری طرف 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی. دونوں طرف جانی نقصان ہوا. 1200 صحابہ کی شہادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد, اعلان نبوت کے بعد حضور 23 سال رہے. 23 سال رہے. 13 سال مکے میں رہے. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی جنگ مکے میں نہیں ہوئی. 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. یہ 10 سال میں کئی جنگیں ہوئی, کئی لڑائیاں ہوئی غیر مسلموں سے, مشرکین سے, اس زمانے کے مخالفین اسلام سے کئی جنگیں ہوئی. اس جنگ میں, ان ساری جنگوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 264. 2 روایتیں ہیں, 259 یا 264. حضور کی حیات میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد. لوگ سمجھتے کہ حضور کی حیات میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. بعض لوگ بولتے بھی تقریروں میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. ہزاروں نہیں شہید ہوئے, حضور کے بعد ہوئے. حضور کے بعد ہوئے ہیں, حضور کی حیات میں نہیں ہوئے. حضور کی حیات میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی جو تعداد مورخین نے لکھی ہے وہ 264 یا 259 ہے. اتنے ہی صحابہ شہید ہوئے. یہ ساری دنیا میں جو انقلاب ہے اسلام کا, وہ اتنے ہی جانوں کی قربانی کے بعد آیا ہے. یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا. آج ایک ملک پر قبضے کے لیے ہزاروں جانوں کو لے لیا گیا, ہزاروں لوگ مر گئے. لیکن حضور نے جو انقلاب لایا دنیا کے اندر, وہ اتنے ہی صحابہ کی شہادت 259. لیکن جنگ یمامہ کہتے ہیں, تاریخ میں اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس جنگ کے اندر 40,000 مسیلمہ کذاب کے ماننے والے مارے گئے, اور صحابہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی مار دیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور ادھر 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی. اور ان 1200 صحابہ میں 700 حافظ قرآن صحابہ کی شہادت ہوئی. اور ان 1200 صحابہ میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. بدری صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جنہوں نے لڑا تھا, ان کا مقام بہت اونچا ہے. وہ 313 صحابہ میں سے 70 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. آج بھی جو حضرات جا کر یمامہ دیکھیں, وہاں پر 2 قبرستان ہیں. ان قبرستانوں پر باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہے سرکاری, اور اس میں لکھا ہوا ہے شہدائے یمامہ. 2 قبرستانوں میں 1200 صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ کرو ختم نبوت کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کیا نیا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے آپ لوگ, ختم نبوت, ختم نبوت کیا ہے بھائی یہ ختم نبوت؟ بعض لوگ تو ہمارے پروگراموں کو ہونے نہیں دیتے بعض جگہ پر, اس راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان کا حساب تو نبی چکائیں گے قیامت میں انشاءاللہ. جو اس راستے میں رکاوٹ بنیں گے ان سے تو نبی پوچھیں گے, ان سے تو وہ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے 1200 صحابہ اکرام پوچھیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام نے 1200 صحابہ نے شہادت دی. کس بات کو لے کر؟ اس بات کو لے کر کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا.
حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اس مسئلے کو لے کر صحابہ کرام نے جنگ کی۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ کتنی باتیں میں نے سمجھائی آپ کو؟ 4 باتیں سمجھائی، یاد ہے 4 باتیں؟ ایک مرتبہ ریپیٹ کریں، اس کے بعد بات ختم کریں۔ پہلے سمجھایا میں نے نبوت، نبوت ملتی کیسے ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا، اتنا ہی بتاؤں گا، جو شروع سے بیٹھے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبوت ملتی کیسے ہے میں نے سمجھا دیا۔ دوسری بات ختم نبوت، کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات میں نے سمجھائی عقیدہ ختم نبوت، صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، آخری ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی مانے حضور کو، آخری نہ مانے تو ہم لعنت بھیجیں گے اس کے اوپر۔ چوتھی بات میں نے سمجھائی منکرین ختم نبوت۔ منکرین ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا یا کسی جھوٹے کو نبی مان لینا۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اب کسی نے اسے مان لیا تو اسے کہتے ہیں منکر ختم نبوت، یہ عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا ہے۔ اور یہ منکرین ختم نبوت ہمارے حیدرآباد میں ہیں، ہمارے حیدرآباد میں ہیں۔ اس کی تفصیل کل آئے گی۔ فتنہ قادیانیت ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے تحت آپ کو بتایا جائے گا کہ کون اس کا انکار کرنے والا ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ہیں، ہمارے محلوں میں ہیں، اور باضابطہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ حضور کے بعد فلاں صاحب نبی ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ شہروں سے لے کر دیہات تک یہ لوگ محنت کر رہے ہیں کہ حضور سے بغاوت کر کے انہوں نے ایک دوسرے شخص کو نبی بنا لیا، اور اس کی نبوت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ یہ نبی آئے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں آپ یاد رکھنا، نبوت، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، اور منکرین ختم نبوت۔ اور آپ سے آخر میں گزارش ہے، اصل باتیں یہ تو صرف بیسک تھی، ہم نے کل آپ کو بات سمجھ میں آنے کے لیے یہ بیسک باتیں ہم نے بتائی۔ مغرب کے بعد بتایا گیا ایمان اور کفر کا فرق، اور پھر اب بتایا گیا نبوت اور ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت، اور اسی ختم نبوت پر پورا اسلام کھڑا ہوا ہے۔ پورا اسلام اور پورا دین اسی پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ پر بھیجی گئی کتاب آخری کتاب ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، کوئی آسمان سے نئی ہدایت اب آنے والی نہیں، نئی کتاب آنے والی نہیں، نیا رسول آنے والا نہیں، آسمان سے کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک یہی قرآن ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے، یہی نبی ہے۔ لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اس کی جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کی کتاب میں، انجیل میں رد و بدل کر دیا، ان کا ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے نہیں ملتا۔ اور جس زبان میں اللہ نے تورات کو نازل کیا وہ ان کے پاس آج بھی موجود نہیں ہے، جس زبان میں انجیل اتری وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ واحد قوم ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی کہ جس کے پاس جو مذہبی کتاب قرآن کی شکل میں ہے، وہ آپ کی مسجد میں رکھی ہوئی قرآن ہو، یا حرم میں رکھی ہوئی قرآن ہو، یا افریقہ کے جنگلوں میں کسی مسجد میں رکھی ہوئی قرآن ہو، یا ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے دیہاتوں میں کسی دیہات میں رکھی ہوئی قرآن ہو، ٹیلی کر لیجئے، ایک حرف کا فرق نہیں آئے گا۔ یہ فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے ہر زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اور اپنے نبی کے ساتھ والہانہ محبت، والہانہ جذبات کے ساتھ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ کیوں؟
ختم नबूवत اساس है, बुनियाद है, इसी के ऊपर पूरी इमारत ठहरी हुई है. अगर ये हिल गई खत्म हो गया. तो लिहाजा ये 4 बातें याद रखें. और कल फजर के बाद, इतवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, एक दिन अपने मजहब के लिए कुर्बानी दे दीजिए. एक दिन कुर्बानी दे दीजिए अपने मजहब के लिए. देखो हमारा कोई फायदा नहीं है. हमारा क्या फायदा है बोलिए? आप आने से हमारा कोई फायदा नहीं, आप नहीं आने से हमारा कोई नुकसान नहीं. लेकिन जो चीजें, जो लोग इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है. ये नबी की दीन की हिफाजत का मसला है. सहाबा 1200 जानों की कुर्बानी दे दिए और हम एक दिन देने के लिए तैयार ना हो, तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि नबी के लिए जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है? बोले देना ही नहीं है, बोलने में क्या हरज है? ऐसा है क्या? बोले कौन मांग रहा हमारे से जान? इसलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल सुबह से लेकर रात तक, कल इस वक्त तक तो नहीं, शायद इशा की अजान तक ये प्रोग्राम चलेगा. आप हजरात से गुजारिश है कि सभी इसके अंदर शरीक हों. जैसे दावत में बच्चों को ले जाते वैसे ही अपने बेटों को कभी दीनी इज्तिमात में भी ला लिया करो. हमारी बहनें भी आई हुई हैं दावत में, तो घर का अगर बच्चा बोला चिच्चा की बच्ची की शादी में मैं नहीं आता, बाबा को गुस्सा आ जाता. अगर बच्चा बोला नहीं नहीं वो खाला घर में शादी है मैं नहीं आता, अम्मा को गुस्सा आ जाता. लेकिन नबी के नाम पर जमा ना हो तो ना बाबा को फर्क पड़ा ना अम्मा को फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं है. इसलिए दोस्तों, ईमानी गैरत और इस्लामी हमीयत का मुजाहिरा करो. अपने बच्चों के साथ, दोस्त अपने दोस्त के साथ, भाई अपने भाई के साथ आने की कोशिश करो. अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, हर साहिब ईमान को जब तक हम जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रखे, सच्चा और पक्का मोमिन बनाकर जिंदा रखे, दीन का वफादार बनाकर जिंदा रखे. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, आपको, आपकी औलाद को, मेरी औलाद को अल्लाह कबूल फरमाए. और इस दीन मतीन की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमाए. और जब हमारी मौत का वक्त आए तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान कामिल पर, तौहीद खालिस पर मौत मुकद्दर फरमाए और आखिरत के हर मरहले को हमारे लिए आसान फरमाए. हमारी और हमारे माँ बाप की और हमारे नस्लों की और हर मुसलमान की अल्लाह बख्शिश और मगफिरत फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी हम सभी मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम का पुरमग़ज़ और पुरअसर ख़िताब बउनवान अक़ीदे ख़त्म नबूवत समाअत फरमा रहे थे. जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ये वनडे प्रोग्राम जो मग़रिब से शुरू हुआ है और इतवार की इशा तक चलेगा. अब यहाँ से कल नमाज फ़ज्र के बाद से अहम टॉपिक पर एक एक आलिम दीन और एक एक एक्सपर्ट का बयान होने वाला है. आज की जो गुफ्तगू थी एक तमहीदी गुफ्तगू है, समझ लीजिए. ये एक स्टार्ट है. ये क्या है? स्टार्टर्स है. दावत में आजकल क्या है, पहले स्टार्टर्स आता है ना, उसके बाद और भी कई चीज़ें बाकी रहती अहम. तो इसी तरीके से हज़रत मौलाना के बयान से हमें अक़ीदे ख़त्म नबूवत के अनावीन की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है, कितने अहम है और कितना हम सब के लिए ज़रूरी है अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन अनावीन को जानते रहना. देखो ये अनावीन ऐसे हैं, एक मर्तबा इसको जान लेना काफ़ी नहीं है और किसी एक का जान लेना काफ़ी नहीं है और हमारी फैमिली में से किसी हेड ऑफ द फैमिली का जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि टॉप टू बॉटम हर एक को जानना ज़रूरी है. हाँ, बड़ों को भी जानना ज़रूरी है,
नौजवानों को भी जानना जरूरी है, बच्चों को भी जानना जरूरी है, उससे ज्यादा खवातीन को जानना जरूरी है। माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, सबको जानना जरूरी है और सारे अनावीन को जानना जरूरी है। तो देखिए अब फजर के बाद फितने कादियानियत पर इस मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना इसहाक शरीफ नदवी साहब का बहुत ही मोस्ट इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। और ये फितना इतना डेंजर फितना है, बुनियाद है ये, इसके बाद के जितने फितने हैं उन सब की बुनियाद है फितने कादियानियत। तो इसको जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज जितना मजमुआ है यहां पर, यकीन मानिए अगर सही माने में हमारे अंदर तड़प हो और अहमियत अगर हमारे अंदर पैदा हो गई तो सारे के सारे लोग नमाज फजर में होना चाहिए। रहेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। इसके लिए आप क्या कीजिए, अल्लाह के वास्ते क़ियाम कर लीजिए मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह मुंतजिमीन ने क़ियाम का इंतजाम किया है और मुंतजिमीन ने हमारे बड़ों की हिदायत पर आप लोगों के लिए शैतान के तकाजे ना आ जाए, शैतान के दामे फरेब में और उसके नेट का शिकार ना हो जाए, जरूरियात जिंदगी है, तकाजे हैं, उसके शिकार ना हो जाए। तो यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, फिर नमाज फजर के बाद भी एक सेशन होने के बाद फिर चाय का इंतजाम, फिर नाश्ते का इंतजाम। बस आप लोग 24 घंटे निकाल लीजिए। याद रख लीजिए हमारा 24 घंटे, वो भी फारिग वक्त, इतवार का दिन उमूमन सबका फारिग वक्त होता है, तो ऐसे में इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। तो याद रखिए एक एक नशीद बड़ी अहमियत के हामिल है और एक कड़ी है, ये चैन है, एक दूसरे से रिलेटेड हिस्सा है। ये कोई एक भी फितना मिस हो गया तो यकीन मानिए एक बड़ा ये चीज से महरूम हो जाएंगे हम। तो इंशाअल्लाह मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, खास तौर पे नौजवानों से, होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं वो अपने दोस्तों को भी फोन करके बुला लो। है इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, याद रखिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है खत्म नबूवत का, इससे किसी को इनकार नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम में अपने दोस्तों को दावत दीजिए, देंगे ना भाई। और खवातीन भी ऐलान समाज फरमा ले, खवातीन के लिए अब खाने का भी इंतजाम है और जितने शुरका है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। अब फौरन नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम है। उसके बाद नाश्ते में अगर खवातीन आती है तो नाश्ते का उनका भी इंतजाम किया जाएगा। कोशिश करें मेरी माँ और बहनें, ये बार बार मौके नहीं आते, बहुत कम महीनों में ये मौका आता हमारे हल्के में। तो खवातीन से दरख्वास्त है जाकर अपने घरों में आराम कर ले, आप लोगों के लिए क़याम का इंतजाम नहीं है। अलबत्ता नमाज फजर पढ़कर फौरन चले आए आप, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए चाय का भी इंतजाम, नाश्ते का भी इंतजाम, यानी लंच का भी इंतजाम, हर चीज का इंतजाम रहेगा यहाँ पर। करेंगे ना भाई आप लोग इंशाअल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक। नमाज जनाजा तैयार है साहब।